سر، ایک لڑکی رپورٹ کروانے آئی ہے، بھیجو اسے۔ سر، وہ ڈی ایس پی صاحب کے کیبن میں گئی ہے۔ واٹ؟ وہ کرنٹ کھا کر اٹھا، اس کے ہوتے ہوئے وہ ڈی ایس پی کے روم میں چلی گئی۔ اصل جھٹکا تو اسے تب لگا جب وہاں جا کر اس لڑکی پر نگاہ گئی۔ ایس پی فاران ملک، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سوری سر، میں سمجھا نہیں۔ اس لڑکی نے تمہارے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے۔ واٹ؟ سیریسلی سر، آپ اس بے وقوف لڑکی کی باتوں میں آ گئے؟ وہ غصے میں آگے بڑھا تو منال تیزی سے کھڑی ہوتی اس سے دور ہوئی، کیونکہ آج صبح سویرے ہونے والی سڑک پر اس سے بحث کا بدلہ وہ یوں تھانے میں آ کر لینے آئی تھی۔ دیکھا سر، یہ کتنے منال کو منہ کھولتا دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتا، جب وہ خوف زدہ سی چلائی، اور تبھی اس کے باپ نے حکم دیا، تمہیں آج رات جیل میں سڑنا ہوگا، اور ساتھ میں السلام علیکم ماما۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ ماما پلیز جلدی جلدی ناشتہ دے دیں ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ پھر آپ پیچھے سے مت کہیے گا کہ ناشتہ کیوں نہیں کیا۔ وہ آندھی کی طرح ناشتے کی ٹیبل پر آئی تھی اور اپنے بابا کے گلے ملنے کے بعد کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اپنی ماں کو کچن سے ہی آواز لگائی تھی، آ رہی ہوں تو لے کر تمہارا ناشتہ، صبر کر لو، خود لیٹ اٹھی ہو اور اب تمہیں دیر ہو رہی ہے، اپنی غلطی بھی کبھی تسلیم کر لیا کرو۔ لیں، میں اپنی غلطی کیوں تسلیم کروں جب میری غلطی ہے ہی نہیں؟ غلطی تو ساری آپ کی ہے جو آپ نے میرے لیے ٹائم پر ناشتہ نہیں بنایا۔ میرے آنے سے پہلے ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوتا تو میں اب تک ناشتہ کر کے جا چکی ہوتی۔ وہ ہاتھ نچاتی ماں کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اس پر احمد صاحب نے کہکہا لگایا تھا اور ساجدہ بیگم اسے گھورتے ہوئے واپس کچن میں چلی گئی تھیں۔ اچھا منال بیٹا، جلدی سے اپنا ناشتہ کر لو، بھوکے پیٹ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ جلدی جلدی پراٹھے کے نوالے توڑ کر منہ میں رکھنے لگی۔ بری بات ہے، آہستہ آہستہ کھاؤ، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی۔ بابا جان، آپ کو نہیں پتا 10 بجے میرا انٹرویو ہے اور 9 تو ادھر ہی بج چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم ٹائم پر پہنچ جاؤ گی انشاءاللہ۔ بابا، آج آپ یونیورسٹی نہیں گئے؟ کیا چھٹی کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے اپنے باپ سے مخاطب تھی۔ ہاں بیٹا، میری ذرا طبیعت خراب ہے، اس لیے میں آج گھر پر ہی ریسٹ کروں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بابا جان۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ دعا کیجیے گا انٹرویو میں سلیکٹ ہو جاؤں۔ وہ اپنے بابا کے گلے ملتے ہوئے ان کے ماتھے پر لب رکھتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کیب کروا کے آفس کے لیے نکلی تھی۔ پورے راستے وہ دعائیں مانگتی آئی تھی کہ آج وہ انٹرویو میں سلیکٹ ہو جائے۔ پہلے بھی 2-3 جگہ وہ انٹرویو دے چکی تھی مگر ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ رک گئی تھی، اس کی منزل آ چکی تھی۔ وہ کیب سے نکل کر سامنے بہت عالی شان بلڈنگ کو سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بے وقوفی ہی تھی جو سڑک کے دوسرے پار اتر گئی تھی۔ اسے کیب والے کو کہنا چاہیے تھا کہ اسے آفس کے سامنے اتارتا، مگر وہ اسے سڑک کے دوسری طرف اتار کر چلا گیا تھا۔ منال کو ہمیشہ ہی سڑک پار کرتے موت پڑتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ سڑک پار کرتے ہڑبڑا جاتی تھی، اور اب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک گاڑی جب بہت قریب آ گئی تھی تب اس نے سڑک پار کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی اس گاڑی سے اچھی خاصی ٹکر ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور گاڑی کے اندر موجود شخص بھاگ کر گاڑی سے باہر آیا تھا۔ کیا آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ جیسے ہی اس کے قریب آیا منال تو اس پر پھٹ پڑی تھی۔ آپ اندھے ہیں، گاڑی چلانا نہیں آتا تو خریدی ہی کیوں؟ اتنی بڑی گاڑی خرید لی، ایک ادھر ڈرائیور بھی رکھ لینا چاہیے تھا آپ کو۔ یہ سڑک آپ کے باپ کی ہے جو یوں اندھوں کی طرح گاڑی چلا رہے ہیں؟ اور فاران تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غلطی سراسر اس لڑکی کی تھی اور کیسے وہ خود ہی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر اتر آئی تھی۔ دیکھیں میڈم، غلطی آپ کی ہے، آپ نے غلط وقت پر سڑک پار کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اگر ٹائم پر بریک نہ لگاتا تو آپ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اور تم لڑکیاں جتنا زور چیخنے پر لگاتی ہو نا، اس سے کم اگر اپنی نظر پر ڈال لو نا تو تم لوگوں کو یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں نظر آ جائیں۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری بینڈیج کروا دیتا ہوں، تمہارے پاؤں سے کافی خون بہہ رہا ہے۔ نہیں، مہربانی آپ کی، میں خود ہی کروا لوں گی بینڈیج، مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر راستہ خالی کرو، اب دوبارہ میری گاڑی سے ٹکراؤ گی تو میں بھی بریک لگانے کی زحمت نہیں کروں گا۔ وہ اسے جلاتا ہوا واپس اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ منال تو اس کی اتنی دیدہ دلیری پر جل بھن رہی تھی۔ منال کو تو لگا تھا وہ اس سے معافی مانگے گا،
مگر وہ بھی شاید اسی جیسا الٹی کھوپڑی کا نکلا تھا۔ منال نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا۔ اب وہ انٹرویو دینے تو اس حالت میں جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے قریبی ہسپتال سے اپنی بینڈیج کروائی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جا کر اس کا منہ نوچ لے، اس لیے اس نے اس کو سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی اور پہنچ گئی تھی وہ قریبی تھانے رپورٹ لکھوانے۔ وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی تھی ایک بار تو وہ ہڑبڑا گئی تھی، مگر پھر ہمت جمع کرتی اس نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ جی میڈم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک کانسٹیبل اس کے قریب آیا تھا۔ وہ مجھے رپورٹ لکھوانی ہے۔ جی آپ اس طرف آ جائیں۔ تبھی منال کی نظر سامنے ڈی ایس پی کے آفس کی طرف پڑی تھی اور وہ تیزی سے ڈی ایس پی کے کیبن میں چلی گئی تھی، اور اس لڑکی کی اتنی دیدہ دلیری پر وہ کانسٹیبل اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر وہ اس کی انسنی کرتے آفس کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ کانسٹیبل سیدھا ایس پی کے روم کی طرف بھاگا تھا۔ سر، لڑکی رپورٹ لکھوانے آئی ہے۔ ایس پی فاران ملک جو ایک ضروری فائل پڑھنے میں مصروف تھا، اس نے سر اٹھا کر کانسٹیبل کو دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بھیجو اسے۔ سر، وہ ڈی ایس پی کے کمرے کی طرف چلی گئی ہے۔ واٹ؟ اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ منال جیسے ہی ڈی ایس پی کے آفس میں داخل ہوئی تھی، سامنے ایک معتبر شخصیت کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈی ایس پی زمان ملک نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری سر، بلا اجازت آپ کے آفس میں آ گئی، مگر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹے، آپ آئیں اور بیٹھیں۔ بتائیں مجھے کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ وہ سر، ایک شخص کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی ہے۔ اوکے، میں ابھی کانسٹیبل کو کہتا ہوں، وہ آپ کی ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں۔ نہیں سر، میں چاہتی ہوں اس بدتمیز انسان کے خلاف آپ خود ہی رپورٹ درج کریں، کیونکہ مجھے باقی پولیس والوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی انہیں منع کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر ڈی ایس پی زمان ملک کے فون کی طرف بڑھتے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ حیران نظروں سے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے۔ اچھا بتائیں، آخر ہوا کیا ہے؟ ڈی ایس پی واقعی گھبرا گئے تھے۔ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنی ضد کر رہی تھی۔ سر، آپ کو پتا ہے آج میرا انٹرویو تھا اور میں اس آفس کے سامنے ہی کھڑی تھی جب ایک بدتمیز انسان آیا اور اپنی گاڑی سے مجھے ٹکر مار کر چلا گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے معافی مانگتا، الٹا مجھے ہی کوسنے لگا، اور یہ دیکھیں میرے پاؤں پر کتنی بری طرح سے چوٹ آ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا پاؤں ان کو دکھایا تھا۔ وہ منال کی بات ایسے سن رہے تھے جیسے یہ دنیا کا سب سے سیریس مسئلہ ہو۔ زمان ملک کو وہ لڑکی بہت دلچسپ لگی تھی، اور وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بات سن رہے تھے۔ تو بیٹا، کیا آپ نے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا؟ جی، میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہے۔ آپ لکھیں، میں آپ کو اس گاڑی کا نمبر بتاتی ہوں۔ اور زمان ملک جلدی سے پین پیپر پکڑ کر اس کی رپورٹ درج کرنے لگے تھے، مگر اس نے جو حلیہ بتایا تھا اس پر وہ چونک گئے تھے۔ بیٹا، فکر نہیں کریں، میں اس شخص کو پکڑ کر اس کو پوری سزا دلواؤں گا اور وہ آپ سے معافی بھی مانگے گا۔ سچ میں سر، آپ کتنے اچھے ہیں، تھینک یو۔ کب پکڑیں گے آپ اس کو؟ منال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ان کو بھیج دیتی اس بدتمیز انسان کو پکڑنے کے لیے۔ جی بیٹا، بس ابھی تھوڑی دیر تک وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور ایس پی فاران ملک اندر آیا تھا۔ سوری سر، یہ لڑکی بلا اجازت ہی اندر آ گئی۔ ناصر، آپ لے جائیں ان کو اور ان کی جو بھی شکایت ہے درج کریں۔ سر، ہم چلیں، ہمیں ایک بہت اہم جگہ پہنچنا ہے۔ وہ آتے ہی بولنے لگ گیا تھا، مگر اصل جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس لڑکی پر نگاہ گئی۔ ایس پی فاران ملک، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سوری سر، میں سمجھا نہیں۔ اس لڑکی نے تمہارے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے۔ واٹ؟ سیریسلی سر، آپ اس بے وقوف لڑکی کی باتوں میں آ گئے؟ وہ غصے میں آگے بڑھا تو منال تیزی سے کھڑی ہوتی اس سے دور ہوئی، کیونکہ آج صبح سویرے ہونے والی سڑک پر اسے بحث کا بدلہ وہ یوں تھانے میں آ کر لینے آئی تھی۔ دیکھا سر، یہ کتنے منال کو منہ کھولتا دیکھ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتا، جو وہ خوف زدہ سی چیخی، اور اس کے باپ نے سختی سے حکم دیا کہ تمہیں آج رات جیل میں سڑنا ہوگا اور ساتھ میں اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ بابا جان، اٹس انف۔ فاران ملک واپس اپنی ٹون میں آیا تھا، اور بابا جان کے نام پر منال کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ایس پی فاران ملک، ادھر آفس میں آپ میرے جونیئر ہیں اور میں آپ کا باس، آپ کو میرا حکم ماننا ہی ہوگا۔
ڈی ایس پی زمان نے اپنے بیٹے کو گھورا تھا۔ تو ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ بھی اپنی ڈیوٹی کریں، بلا وجہ فضول لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم سڑک پار کرتے وقت تمہیں گاڑی تو نظر نہیں آتی، آفس کیسے ڈھونڈ لیا تم نے؟ اور بابا جان، اگر آپ کو اس سے زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے نا تو ایسا کریں، اس کی آنکھیں کسی ہسپتال سے چیک کروا دیں تاکہ اسے نظر آنا شروع ہو۔ دیکھا انکل، یہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے الٹا مجھے ہی بلیم کر رہے ہیں۔ سڑک پر بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، اور قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا۔ اگر یہ آپ کے بیٹے ہیں تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ آپ انہیں معاف کر دیں گے، بلکہ یہ جو مجھے ہسپتال بھیجنے کی بات کر رہے ہیں نا، آپ ان کو کسی اچھے سے ڈرائیونگ سینٹر سے گاڑی چلانا پہلے سکھائیں۔ پر اوپر سے یہ پولیس والے ہو کر مجھ پر اتنا روب جھاڑ رہے ہیں، اتنی بدتمیزی کی ہے انہوں نے میرے ساتھ۔ منال تو اب روحان سی ہو گئی تھی، وہ کسی صورت فاران ملک کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاران، میں نے کہا نا معافی مانگو تم۔ زمان صاحب نے بیٹے کو گھورا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ منہ بناتے ہوئے اس شٹانک بھر کی لڑکی کے آگے سر جھکاتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے جو مجھے گاڑی چلاتے وقت یہ 1.5 فٹی نظر نہیں آئی۔ اور 1.5 فٹی کہنے پر وہ اچھلی تھی۔ انکل، ان کو دیکھیں، یہ ابھی تک بدتمیزی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ فاران، باز آ جاؤ اور جاؤ منال کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ بابا جان، میں؟ ہاں تم، کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ تو نہیں ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ ویسے بھی تم اسی طرف جا رہے ہو اور اس کا گھر اسی طرف ہے، تم اسے چھوڑ آنا۔ نہیں انکل، میں چلی جاؤں گی، آپ کا شکریہ۔ وہ بیگ سنبھالتی اٹھی تھی، اس کا بری طرح سے موڈ آف ہوا تھا۔ وہ تو یہاں اس بدتمیز انسان کو سبق سکھانے آئی تھی، اب اسے وہاں دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ غلط جگہ آ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فاران کے ساتھ رہنے دو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اور ڈی ایس پی صاحب کی بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے؟ کیوں بیٹا، میں آپ کو کیوں نہیں چھوڑنے جا سکتا؟ چلے آئیں۔ اور بیٹا، اس کی طرف سے میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میرا بیٹا بالکل نالائق ہے، اکثر اس کے خلاف اس طرح کی شکایتیں ملتی رہتی ہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، اب بہت جلد میں اسے نکیل ڈالنے والا ہوں۔ جی انکل، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، ان کو نکیل ڈالنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ ایس پی فاران کو گھورتی ہوئی ڈی ایس پی زبان کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ اچھا بیٹا، بتائیں کیا کر رہی ہیں آپ آج کل؟ ڈی ایس پی صاحب اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر جا رہے تھے۔ راستے میں وہ بالکل خاموش تھی، اس لیے انہوں نے بات شروع کی تھی۔ جی انکل، حال ہی میں نے اپنا ماسٹر مکمل کیا ہے، آج کل جاب کی تلاش میں ہوں۔ آج بھی ایک جگہ انٹرویو تھا، مگر آپ کے بیٹے کی وجہ سے میں انٹرویو پر نہیں جا سکی۔ بہت معذرت بیٹا، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں نہیں انکل، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو میرے بابا کی طرح ہیں، میں آپ سے تھوڑی نہ معافی منگواؤں گی۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ انہوں نے بات کو بڑھایا تھا۔ جی انکل، میرے بابا ہیں اور ماما ہیں، اور مجھ سے چھوٹا ایک میرا بھائی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ شاہ زمان صاحب بلا وجہ ہی بات کو بڑھا رہے تھے، شاید ان کو منال کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ انکل، میرے باپا پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں، جس یونیورسٹی سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے وہ وہیں پر پڑھاتے ہیں۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تبھی گاڑی ان کے گھر کے آگے رکی تھی۔ ڈی ایس پی زمان اسے وہیں چھوڑ کر واپس جانا چاہ رہے تھے، مگر منال ضد کر کے انہیں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ انکل پلیز، آپ آئیں نا ہمارے گھر، آپ میرے بابا سے ملیں گے تو ان کو بہت اچھا لگے گا، اور آپ کو بھی۔ آخر میں وہ اپنی بات پر خود ہی مسکرائی تھی۔ اچھا، ایسی بات ہے تو پھر تو مجھے ضرور ان سے ملنا چاہیے۔ اور وہ انہیں لے کر اندر آئی تھی۔ السلام علیکم بابا، السلام علیکم ماما، کہاں پہ ہیں سب لوگ ادھر آئیں، میں نے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ اس کی ماما کچن میں کام کر رہی تھیں، جبکہ اس کے بابا سامنے صوفے پر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ منال کے ساتھ ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھے، اب پتہ نہیں وہ کیا گل کھلا کر آئی تھی۔ آئے دن ہی اس کی شکایتیں ارد گرد سے موصول ہوتی رہتی تھیں۔ بابا، یہ ہیں ڈی ایس پی زمان ملک، یہ مجھے گھر چھوڑنے آئے ہیں۔ اور انکل، یہ میرے بابا ہیں پروفیسر احمد بٹ، اور یہ میری ماما مسز احمد بٹ۔
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ زمان ملک نے بڑی خوش دلی سے پروفیسر احمد بٹ سے ہاتھ ملایا تھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اور یہ سب ٹھیک ہے؟ وہ پہلے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے آخر میں زمان صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی سب ٹھیک ہیں۔ بابا یہ تو بس مجھے گھر تک چھوڑنے آئے ہیں، ماما آپ جائیں نا، انکل کے لیے چائے بنا کر لائیں۔ ساجدہ بیگم سر ہلاتے ہوئے جلدی سے کچن میں چلی گئی تھی، مگر اندر انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پروفیسر صاحب، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بڑی اچھی باتیں کرتی ہے، بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے اور آپ کی بیٹی سے مل کر۔ جی شکریہ، مگر منال بیٹا یہ آپ کو کہاں ملے؟ بابا بلا وجہ ڈر رہے تھے۔ بیٹا بات تو ڈرنے کی ہے، تم تو آج انٹرویو کے لیے گئی تھی نا؟ جی بابا انٹرویو کے لیے گئی تھی، مگر اس میں میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ دیکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں پر ابھی تک چوٹ آئی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیسی چوٹ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ جی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، بینڈیج کروا لی تھی میں نے۔ مگر چوٹ آئی کیسے؟ وہ سڑک کراس کرتے ہوئے میں ایک بدتمیز انسان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ رپورٹ درج کروانے کے لیے میں پولیس اسٹیشن گئی تھی، وہاں پر مجھے انکل مل گئے، اور واپسی پر ان کو بھی ادھر کوئی کام تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، تو میں ان کے ساتھ آ گئی۔ یہ تو باہر سے جا رہے تھے، مگر میں زبردستی ان کو اندر لے آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے بابا سے ضرور ملیں، بس یہی سٹوری ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی تھی، مگر اصل بات وہ گول کر گئی تھی کہ وہ بدتمیز انسان ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا تھا، کیونکہ اگر یہ بات وہ اپنے بابا کو بتا دیتی تو اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جاتی۔ تبھی ساجدہ بیگم چائے کی ٹرالی لیے اندر آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد زمان ملک وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور راستے میں تھے جب فاران ملک کا ان کو فون آیا تھا۔ جی ڈی ایس پی صاحب، کیا آپ نے اس توپ کے گولے کو گھر چھوڑ دیا؟ اگر وہاں سے فارغ ہو گئے ہیں تو جلدی یہاں پہنچیے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ منال کو توپ کا گولا کہنے پر زمان ملک نے کہا لگایا تھا۔ ہاں، اس کے گھر سے ابھی چائے پی کر آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ نے ان کے گھر سے چائے پی؟ جیسے وہ پٹاخہ لڑکی ہے نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ چائے میں ہی کچھ ملا کر آپ کو پلا دے، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ آپ نہیں جانتے بابا، اسے میں جانتا ہوں، اتنی کوئی بدتمیز اور بد زبان لڑکی ہے وہ، اللہ کی پناہ۔ بری بات ہے فاران، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم انتظار کرو میرا۔ فاران کا آج پورا دن ہی موڈ خراب رہا تھا، اور وجہ وہی منال تھی۔ آج اس کی وجہ سے اس کے بابا نے اسے ڈانٹا تھا۔ فاران، تم کیوں اتنا اس بات کو سوچے جا رہے ہو؟ رات کو تقریباً 10 بج چکے تھے، کھانا کھا کر وہ باپ بیٹا اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچھا ویسے بتاؤ تو منال کیسی لگی ہے؟ اور باپ کی بات پر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بابا جان کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا مطلب کیسی لگی؟ وہ جیسی ہے ویسی ہی لگی، بدتمیز، نکچڑی۔ خیر یہ تو تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ بابا جان آپ کو تو آج کل ہر لڑکی ہی پیاری لگ رہی ہے، اگر اس دیوار کے ساتھ میری شادی کی بات آئے تو آپ کو یہ بھی اچھی لگے گی۔ اور اس بات پر زمان ملک کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ہاں تو اب شادی تو تم نے کرنی ہے، کتنے سالوں سے میں تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ کر لو شادی، مگر نہیں، تمہاری ناک پر کوئی لڑکی بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ شبرا کتنی پیاری لڑکی ہے، مگر تمہیں وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ بابا پلیز بس کر دیں، کہاں سے پیاری ہے؟ اور مجھے جیسی بیوی چاہیے وہ ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میک اپ کی دکان کو چند منٹوں کے لیے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ چاہتے ہیں میں پوری زندگی اس کو برداشت کرتے کرتے جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ بری بات ہے فاران، ایسے نہیں کہتے کسی کے بارے میں۔ اچھا بابا بس سوری، میں ایسے نہیں کہتا، مگر آپ پر بھی تو میری شادی کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ تو فاران کب کرنی ہے شادی؟ میں تمہاری شادی کے بارے میں بہت سیریس ہوں، اور اب تمہیں تمہارے سر پر صحرا سجا کر ہی دم لوں گا۔ اچھا میں نے تمہیں بتایا نہیں، مجھے تو منال کی فیملی والے لوگ بہت اچھے لگے ہیں، ان سے ملا ہوں میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ منال کے گھر والوں سے رشتے کی بات کریں، تم کیا کہتے ہو؟ استغفر اللہ بابا جان، کیا میں آپ کا سوتیلا بیٹا ہوں؟ آپ نے اس لڑکی کی زبان دیکھی ہے کتنی لمبی ہے، اور آپ کے سامنے وہ اتنی معصوم بن رہی تھی، اندر سے بڑی گنی میسنی ہے وہ۔ سڑک پر اس نے اتنی بدتمیزی کی تھی، حالانکہ غلطی سراسر اس کی اپنی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں بیٹھے رہے تو آپ نے اسی کی شان میں قصیدہ پڑھتے رہنا ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، چلے آئیں آپ بھی سو جائیں۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتا ہوا ان کو زبردستی اندر لے آیا تھا۔
زمان ملک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز تھے اور ان کی دیکھا دیکھی بچپن سے ہی فاران کو بھی اپنے بابا کی طرح پولیس والا بننا تھا اور اس کی خواہش پوری بھی ہو گئی تھی۔ سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ ایس پی تعینات ہوا تھا اور آج کل وہ باپ بیٹا ایک ہی ضلع میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ فاران ملک کی والدہ وہ محض 10 سال کا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ رشتہ داروں اور دوست احباب نے زمان ملک کو بہت فورس کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی عورت کبھی بھی فاران کی ماں نہیں بن سکتی۔ الٹا اگر وہ شادی کر لیتے تو وہ نہ صرف ماں کے رشتے سے محروم رہتا بلکہ واحد اکلوتے باپ کے رشتے سے بھی محروم ہو جاتا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان باپ بیٹا کی دوستی مثالی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ہلکی پھلکی نوک جھونک کرتے رہتے تھے۔ آفس میں بھی فاران کی سعادت سے باقی سارے آفیسرز خوب محظوظ ہوتے تھے۔ زمان ملک نے کتنی ہی دفعہ اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا کہ آفس میں وہ صرف اس کے سینئر ہیں، مگر فاران ملک کی زبان ہمیشہ پھسل جاتی تھی، جس پر وہ سوری بولتے ہوئے فوراً اپنے باپ کو منا بھی لیتا تھا۔ 2 سال ہو چکے تھے فاران کو نوکری کرتے ہوئے، مگر ابھی تک اس کا شادی کا ارادہ نہیں تھا، اور جتنا وہ شادی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی اس کے باپ کو فاران کی دلہن لانے کا شوق تھا، اور آج کل وہ اسی کوشش میں تھے۔ زمان ملک کے ایک دوست کی بیٹی شبرا کو کافی انٹرسٹ تھا فاران میں، اور زمان کی بھی خواہش تھی کہ شبرا اگر ان کی بہو بنتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، مگر فاران شبرا سے بہت چڑھتا تھا، چونکہ شبرا کو اونٹ پٹانگ فیشن کرنے کا خب تھا اور وہ اس کی اسی عادت سے چڑھتا تھا، اور فاران نے اپنے باپ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ شبرا سے کسی صورت شادی نہیں کرے گا۔ شبرا کی طرف سے مایوس ہو کر اب زمان ملک اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ فاران نے اپنی شادی کی ذمہ داری اپنے باپ کو ہی سونپی ہوئی تھی، کیونکہ شادی تو اس نے اپنے بابا کی مرضی سے ہی کرنی تھی، اور ان کی پسند کی کوئی لڑکی اس کی ناک پر بھی نہیں بیٹھ رہی تھی۔ اب تو زمان ملک اچھے خاصے زچ آ چکے تھے اپنے بیٹے سے۔ دوسری طرف منال اپنے ماں باپ کی لاڈلی اولاد تھی۔ اس سے چھوٹا اس کا ایک بھائی تھا صوبان، جسے سب پیار سے سونو کہتے تھے۔ پروفیسر احمد بٹ نے اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کی تھی اور منال کی اپنے بابا سے خوب بنتی تھی۔ منال کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی والدہ تو اس کی شادی کا سوچ رہی تھیں، مگر منال نے اپنے بابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی وہ نوکری کرنا چاہتی ہے، اور احمد صاحب نے بھی اپنی بیٹی کو اس کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اسی لیے تو پڑھایا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکے۔ سونو کالج میں پڑھا تھا، وہ بھی پڑھنے میں کافی اچھا تھا، مگر شرارتوں میں اس سے بھی کئی گنا آگے تھا۔ وہ بہن بھائی مل کر پورے محلے میں دھما چوکڑی مچائے رکھتے تھے۔ محلے کا کوئی گھر بھی ان دونوں کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا۔ سونو کے ایگزام ہو چکے تھے، اس لیے آج کل وہ فری تھا، اور منال تو پہلے ہی جاب کے انتظار میں گھر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے آج کل ان دونوں کی خوب بنتی تھی۔ اس وقت بھی وہ محلے کے بچوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ تبھی سونو کے نمبر پر کال آئی، اور جو خبر اسے دوسری طرف سے ملی تھی، سونو کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیا ہوا سونو، سب ٹھیک ہے؟ آپ ہی وہ بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کیا بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہاں؟ منال نے جلدی سے سونو کے ہاتھ سے فون چھین کر خود بات کی تھی، اور بتائے گئے ایڈریس پر وہ پہنچ گئے تھے۔ منال کے بابا آئی سی یو میں تھے۔ ان کی حالت کافی کریٹیکل تھی۔ ڈاکٹر ان کو ملنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ باہر ہی ہسپتال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھر اپنی ماما کو نہیں بتایا تھا۔ منال کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس دن احمد صاحب کی گاڑی خراب تھی تو یونیورسٹی بائک پر ہی چلے گئے تھے۔ واپسی پر آتے ہوئے 2 13-14 سالہ لڑکے بائک بھگا رہے تھے، اور ان دونوں کی احمد صاحب کی بائک کے ساتھ بری طرح ٹکر ہوئی تھی۔ ان لڑکوں کو بھی چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ اپنی بائک بھگا کر لے گئے تھے، جبکہ احمد صاحب کی حالت کافی خطرناک تھی۔ ان کے سر پر کافی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ دایاں بازو بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر تفصیل بتا کر چلے گئے تھے، اور اب منال نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ تبھی ایس پی فاران ملک، جو وہاں پر اپنے کسی آفیشل کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، اس کی منال پر جیسے ہی نظر پڑی وہ فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ 2 پولیس کانسٹیبل پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ کانسٹیبل نے فاران کو دیکھتے ہوئے اسے سلوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اور کانسٹیبل نے سارے ایکسیڈنٹ کی تفصیل ان کو بتا دی تھی۔ فاران پر جیسے ہی منال کی نظر پڑی، اس نے روتے ہوئے فاران سے چہرہ موڑ لیا تھا، اور فاران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم نے ان لڑکوں کا پتہ کیا جن کے ساتھ ان کی موٹر سائیکل کی ٹکر ہوئی ہے؟ منال کو مخاطب کرنے کے بعد وہ کانسٹیبل سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔
جی سر، CCTV کیمرے میں ان کی بائک کا نمبر پلیٹ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، ہم ان کو جلدی پکڑ لیں گے۔ منال ابھی تک رو رہی تھی۔ دیکھیں، اب چپ ہو جائیں، روئیں مت، اپنے بابا کے لیے دعا کریں، اور آپ فکر نہ کریں، میں ان لڑکوں کو جلدی ہی پکڑ لوں گا۔ نہیں، آپ کہہ دیں کہ میرے بابا کی غلطی ہوگی، اور یہ چھوٹے بچوں کی موٹر سائیکل چلانے پر تو پابندی لگی ہوئی ہے نا، اب کہاں گیا آپ کا قانون؟ آپ ان لوگوں کو پکڑ بھی لیں گے تو میرے بابا جتنی تکلیف میں ہے وہ اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آئے بڑے قانون کے پاسدار، اگر آپ لوگوں نے قانون پر عمل درآمد کروایا ہوتا تو آج میرے بابا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اور سونو بیچارہ اپنی بہن کی چلتی زبان پر پریشان ہو گیا تھا۔ آپی، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ ان لڑکوں کو پکڑ لیں گے۔ میری آپی اس وقت بابا کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بس اسی لیے۔ نہیں، اٹس اوکے۔ آپ کی آپی کو ویسے بھی شوق ہے اپنی اور دوسروں کی غلطیاں میرے کھاتے میں ڈالنے کا۔ باقی آپ فکر نہ کریں، میں بات کرتا ہوں، اور آپ کے بابا کے مجرموں کو میں بہت جلد حوالات کی سلاخوں کے پیچھے لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ سونو کے گال تھپ تھپاتا ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا۔ آپی، کیا آپ ان کو پہلے بھی جانتی ہیں؟ ہاں، یہ وہی کھڑوس انسان ہے جس کے ساتھ اس دن میری گاڑی ٹکرائی تھی، مگر اب یہ تو پولیس والے ہیں، اور آپ تو اس دن کسی پولیس والے کے ساتھ ہی گھر بھی آئی تھی نا، کیا وہ یہی تھے؟ ارے نہیں، بتایا تو تھا، وہ تو انکل تھے، مگر اس بدتمیز انسان کے بابا ہیں۔ وہ کیا؟ آپ نے اس کے بابا کو ہی اس کی شکایت لگا دی؟ ویسے آپ بھی، مجھے تو نہ اچھے پولیس مین لگ رہے ہیں، ورنہ آج کل کون پولیس والا کسی کے لیے اتنی مدد کرتا ہے؟ سونو، اس دن تو میرے ساتھ نہیں تھے، اس نے کتنی بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ۔ خیر آپی، اس بات پر تو میں کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا، میری آپی کے ساتھ بھلا کون بدتمیزی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حق تو صرف آپ کے پاس ہے۔ سونو، پیٹو گے تم مجھ سے؟ چپ کر جاؤ، اور ماما سے بات کرو، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی، ہم نے ان کو بتایا بھی کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس ان کے پاس آیا تھا۔ سونو اپنی ماما کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا، اور وہ منال کے پاس آیا تھا۔ میری ڈاکٹر کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی ہے، آپ کے بابا کو چوٹیں تو کافی آئی ہیں، مگر شکر ہے کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تو آپ ان سے مل لینا، ٹھیک ہے؟ اور آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے بابا کے مجرموں کو جلد پکڑ لوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ فاران نے نہ صرف لڑکوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا تھا، بلکہ ان کے ماں باپ کے خلاف FIR بھی درج کروائی تھی۔ احمد صاحب ابھی تک ہسپتال میں ہی تھے، اور اگلے ہی دن زمان ملک اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ان سے ملنے آئے تھے۔ فاران تو نہیں آنا چاہتا تھا، اس نے بہت آناکانی کی تھی، مگر زمان ملک نے اسے ڈانٹا تھا۔ اندر ہی اندر تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور میرے سامنے یوں میسنے بن رہے ہو، اور ہاں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، جا رہے ہیں ہم۔ ادھر منال اپنے بابا کو فروٹ کاٹ کر دے رہی تھی۔ سامنے صوفے پر ساجدہ بیگم اور سونو بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ دونوں کمرے کے اندر آئے تھے وہ سب لوگ حیران رہ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ بالکل بھی امید نہیں کر رہے تھے کہ DSP صاحب خود ان کی طبیعت کا پوچھنے آئیں گے۔ سونو نے ان کو دیکھ کر جلدی سے کھڑے ہو کر سلام کیا تھا۔ آپ یقیناً منال کے بھائی ہوں گے؟ زمان ملک نے سونو کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ جی، میں منال آپی کا بھائی ہوں، صوبان، مگر آپ ہی مجھے پیار سے سونو کہتی ہیں۔ اور منال نے اسے دل ہی دل میں مسخرے کے لقب سے نوازا تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فاران نے ہاتھ میں پکڑے پھول ان کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کا، مجھے سونو نے بتایا آپ نے بہت مدد کی ہے ہماری۔ ارے نہیں انکل، پولیس والوں کا تو کام ہی لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کی اس بات پر منال نے اسے گھور کر دیکھا تھا، تبھی فاران کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، اور نہ جانے ایسا کیا تھا منال کی نظروں میں کہ وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا تھا۔ سونو جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، وہ ان لوگوں کے لیے ریفریشمنٹ لینے گیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے جلدی سے کھڑے ہو کر زمان صاحب کے لیے جگہ خالی کی تھی۔ بھائی صاحب، آپ یہاں بیٹھے نا پلیز۔ منال تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد کمرے سے نکل گئی تھی۔ زمان ملک احمد صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، تبھی فاران کا موبائل بجا تھا، اور وہ کال سننے کے لیے کمرے سے باہر گیا تھا۔ کال ختم ہونے کے بعد جب واپس مڑا تو سامنے ہی سے منال کھڑی ہوئی نظر آئی تھی،
اور اسے دیکھتے ہی اس نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کیا ہوا، آپ یہاں آ گئی ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ جو اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا اور اسے یہ بہانہ مل گیا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، وہ بس ویسے ہی میں باہر آ گئی، اندر بڑے باتیں کر رہے تھے، تو اب میرا بھلا وہاں کیا کام؟ کیوں، تم بھی وہاں بیٹھ جاتی، بابا تو تمہارے بڑے فین ہو گئے ہیں، بہت تعریفیں کرتے ہیں تمہاری۔ اور اس بات پر اس نے گردن موڑ کر فاران کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کے بابا سچ میں بہت اچھے ہیں، اس لیے اچھے لوگوں کو سبھی اچھے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم تو بالکل بھی اچھی نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ فاران کی اس بات پر منال کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ دیکھو، اب تم نے خود ہی کہا ہے کہ اچھے لوگوں کو سبھی اچھے لگتے ہیں، اور تمہیں میں برا لگتا ہوں تو اس کا مطلب ہے تم خود ہی بری ہو گئی نا۔ میں نے کب کہا آپ کو کہ آپ مجھے برے لگتے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی طرف گھومی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے براہ راست اس سے پوچھ رہی تھی۔ کہا تو نہیں ہے، مگر کچھ باتیں صرف کہی نہیں جاتی، بنا کہے بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ خیر، مجھے آپ کی یہ باتیں تو سمجھ میں نہیں آئیں، مگر میں بہت ہی اچھی ہوں، بالکل اپنے بابا کی طرح۔ اور اس کی اس بات پر فاران کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی جوک سنایا ہے آپ کو؟ فاران کے ہنسنے پر وہ تپ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اندر آ جائیں، سب لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ واپس مڑا تھا اور منال نے اسے پکارا تھا، وہ بات سنیں، اور وہ تو جیسے اسی کی پکار کا منتظر تھا۔ جی، وہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اچھا، تو کرو ادا شکریہ۔ وہ بھی اب اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے بڑی فرصت کے ساتھ دیکھنے لگا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، جو آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ اس نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولا تھا اور فاران محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ تبھی پیچھے سے سونو منال کو نظر آیا تھا اور وہ اس کی طرف بڑھ گئی تھی، اور فاران کتنی ہی دیر تک اسے پیچھے سے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے اور وہ اپنے ٹیرس پر کھڑا آسمان کی طرف منہ کر کے نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ یہ ناکام عاشقوں کی طرح تارے کیوں گنے جا رہے ہیں؟ زمان ملک جو اس وقت اپنے کمرے سے نکلے تھے بیٹے کو سامنے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ بابا جان، میں تارے نہیں گن رہا، بس ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف گھومتا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ جب سے ہم ہسپتال سے منال کی فیملی سے مل کر آئے ہیں تو تم مجھے کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بابا جان، اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اور بیٹا، آپ بھی شرمیلی لڑکیوں کی طرح تنگ ہو رہے ہیں۔ بھائی، اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ نا، میں صرف تمہارا باپ تو نہیں ہوں، ہم بہت اچھے دوست ہیں، اور تمہیں اپنے دل کی بات سب سے پہلے مجھے بتانی چاہیے۔ زمان صاحب چلتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر آن بیٹھے تھے۔ وہ بھی ان کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے سر کو کرسی کی پشت پر ٹکا گیا تھا۔ بابا جان، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا، کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے حال سے تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ محبت ہو رہی ہے۔ انہوں نے دوبارہ بیٹے کو چھیڑا تھا، اور فاران اپنے باپ کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی اس حالت کے پیچھے سراسر اس کے باپ کا ہی ہاتھ ہو۔ کیا ہو گیا بھائی، بہادر بنو، اگر محبت ہو ہی رہی ہے تو ہونے دو۔ تمہیں پتہ ہے میری تو بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا لو میرج کرے۔ خیر، یہ خواہش میری نہیں آپ کی تھی۔ فاران نے جلدی سے باپ کو ٹوکا تھا۔ ہاں بھائی، میری خواہش تھی جوانی میں لو میرج کرنے کی، مگر میری تو پوری نہیں ہو سکی۔ تو میں چاہتا تھا کہ میری یہ خواہش میری اولاد پوری کرے، مگر تمہیں آج تک کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی، تو اب میں نے اپنی یہ خواہش اپنے پوتے کے لیے سنبھال کر رکھ لی تھی۔ اور پوتے کے نام پر فاران کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ مگر چلو، اگر تم میں ذرا سی شرم آ ہی گئی ہے تو میری خواہش پوری کرنے کے بارے میں تم نے سوچ ہی لیا ہے تو سنجیدگی سے سوچو۔ وہ لڑکی سچ میں بہت اچھی ہے، اور مجھے اس کی پوری فیملی بہت اچھی لگی ہے، اس لیے اگر کہو تو میں احمد صاحب سے بات کروں تم دونوں کے رشتے کی۔ بابا جان، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میری لو میرج ہو، اور ابھی میری میرج کو لو میرج کو بدلنے کی کتنی جلدی ہے آپ کو؟ دیکھیں، لو میرج تو تبھی ہوگی نا جب میں اسے پروپوز کروں گا، اور تھوڑا سا ہم ٹائم سپینڈ کریں گے، میں اسے ڈیٹ شیٹ کروں گا، اور پھر اگر ہماری شادی ہو گئی تو اسے لو میرج کہا جا سکتا ہے۔
اس لیے میں نے سنجیدگی سے سوچ لیا ہے کہ اب اس سے پہلے کہ آپ کا پوتا آپ کی خواہش پوری کر کے آپ کی نظروں میں مجھ سے زیادہ اہم ہو جائے، آپ کا بیٹا ہی آپ کی خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ تو پھر تم نے سوچ لیا ہے کہ تم منال کو پروپوز کرنے والے ہو؟ جی بالکل، میں نے سوچ لیا، مگر مجھے ڈر ہے وہ میرا سر ہی نہ پھوڑ دے۔ فاران نے سوچتے ہوئے منہ بنا لیا تھا، جس پر زمان ملک کا جاندار کہا گونج اٹھا تھا، اور اس دن کے بعد فاران نے کوئی 1000 طریقے سوچے تھے منال سے ملنے کے، مگر کوئی ایک بھی کارگر ثابت نہیں ہوا تھا، اور کچھ ایک دو کیسز ایسے آ گئے تھے کہ ان میں وہ بری طرح سے مصروف ہو گیا تھا۔ ادھر منال کے لیے ایک اچھی فیملی کا رشتہ آیا تھا، مگر وہ لوگ کافی زیادہ امیر تھے، اور احمد صاحب اتنے امیر گھرانے میں بیٹی دینے کے حق میں نہیں تھے۔ اوپر سے وہ لڑکا احمد صاحب اور منال دونوں کو ہی بہت عجیب سا لگا تھا۔ منال نے تو اپنے بابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ادھر شادی کبھی نہیں کرے گی۔ اس کے بابا نے 1 ہفتے کا ان سے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہوا تھا، اور 1 ہفتے بعد جب انہوں نے انکار کیا تو وہ لڑکا جس کا نام فیروز تھا وہ سیخ پا ہو گیا تھا۔ منال اس دن شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہی تھی جب کوئی اسے کھینچ کر دوسری طرف لے جا کر دیوار کے ساتھ پن کر گیا تھا۔ منال تو اس اچانک افتاد پر بے جان سی ہو گئی تھی۔ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ دیکھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں ہر حال میں پا کر رہوں گا۔ بہتر ہے شرافت کے ساتھ اس شادی پر ہاں کر دو، ورنہ اپنے طریقے سے بھی ہاں کروانی آتی ہے مجھے۔ اور فیروز کی اصلیت اتنی جلدی کھل کر سامنے آ گئی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ دور رہ کر بات کرو، اور میری مرضی میں تم سے شادی کروں یا نہ کروں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر روب جمانے والے؟ اور آئندہ دور رہنا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، سمجھے؟ وہ اسے دور دھکیلتی وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی۔ اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے خود وہی جانتی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ گھر آ کر وہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اس اچانک مصیبت پر وہ بہت پریشان تھی۔ اپنے بابا کو بتا کر بھی وہ کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ فیروز اسے دیکھنے میں ہی بڑا اوباش قسم کا لڑکا لگا تھا۔ اس کی پریشانی کو اس کی ساری فیملی نے نوٹ کیا تھا، مگر اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر سب کو ٹال دیا تھا۔ رات کو تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ یہ کال ان نون نمبر سے آ رہی تھی۔ منال کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ضرور فیروز کی کال ہوگی۔ اس نے اس کی کال کاٹ دی تھی، مگر دوسری طرف فیروز کا واٹس ایپ پر میسج آیا تھا، کال اٹھاؤ ورنہ میں گھر کے اندر آ جاؤں گا، اس وقت میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ منال نے فوراً کھڑکی سے پردہ ہٹا کر گلی میں دیکھا تھا، وہ سچ میں وہاں کھڑا تھا۔ تبھی فیروز نے دوبارہ اسے کال کی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں کال کر رہے ہو مجھے؟ دیکھو، میرا پیچھا چھوڑ دو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے محبت کا؟ اگر محبت کرتے ہو تو تمہیں… دیکھو، میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، مجھے تم سے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ ہزاروں لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، تم تو خوش قسمت ہو جس کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس کی اس بات پر منال کا دماغ گھوما تھا۔ تو ان ہزاروں لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی کر کے دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ دیکھو، ہم شریف لوگ ہیں، تمہاری طرح کی بیہودہ حرکتیں ہمیں پسند نہیں ہیں، اور ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر محلے میں کسی نے دیکھ لیا تو میری بدنامی ہو جائے گی۔ پلیز، میں ایک شرط پر یہاں سے جاؤں گا۔ کیا شرط؟ تم کل 12 بجے مجھ سے ملنے آؤ گی۔ اس کی اگلی بات پر وہ تو حیران رہ گئی تھی، مگر اس نے جلدی سے حامی بھر لی تھی۔ تھوڑی دیر میں فیروز وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تھا، وہ وہاں پر نہیں تھا، تو اس نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس سے مدد لے۔ سونو کو بھی وہ اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتی تھی، اور فیروز سے اسے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فاران کے نمبر پر کال کی تھی، جو پہلی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ فاران نے جیسے ہی ہیلو کہا، منال کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا بولے۔ السلام علیکم، میں منال بول رہی ہوں۔ منال کی آواز سنتے ہی فاران کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ جی منال، کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ اس وقت کال کی خوشی کے ساتھ اسے حیرت بھی ہوئی تھی۔ واقعی کافی رات ہو چکی تھی، اور وہ اسے کیوں فون کر رہی تھی؟ مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے، کیا آپ میری ہیلپ کریں گے؟ ہاں ہاں، بتاؤ۔ منال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ دیکھیں منال،
اگر آپ نے مجھ پر اعتبار کر کے رات کے اس وقت کال کی ہے تو آپ مجھے کھل کر بتائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ منال نے ساری بات فاران کو بتا دی تھی، اور فاران کو تو دماغ گھوما تھا۔ وہ جو منال کو پروپوز کرنے والا تھا، اس کے رشتے آ رہے تھے، اور اگر اس کی فیملی انکار نہ کرتی تو اب تک اس کی شادی ہو چکی ہوتی۔ اسے اپنی نااہلی پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ منال، آپ فکر نہ کریں، اب دوبارہ نہ وہ بندہ آپ کو کال کرے گا اور نہ ہی کہیں راستے میں آ کر آپ کو پریشان کرے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، مگر میں نے اس بارے میں گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ اس کی کال کا اور نہ ہی اس نے جو مجھے مال میں پریشان کیا اس کا، اور میں چاہتی ہوں آپ ان کو بھی نہ بتائیں، میرے بابا پریشان ہو جائیں گے۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد پہلے ہی ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ کافی امیر لوگ ہیں تو کیا آپ کے لیے آسان ہوگا؟ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ امیر لوگوں کی تو سفارشیں ہی بہت ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے فاران مجبوری میں کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ منال، امیر یا غریب قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا، آپ فکر چھوڑیں اور آرام سے سو جائیں۔ واقعی فاران سے بات کرنے کے بعد وہ کافی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، اور اگلے 5-6 دن تک اسے فیروز کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ وہ کافی خوش تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید فاران نے فیروز کی خوب ٹھکائی کی ہوگی۔ فاران کو تو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ وہ فیروز کے باپ کو اچھی طرح سے جانتا تھا، ایک نمبر کا کرپٹ انسان تھا۔ فاران جانتا تھا کہ اگر وہ قانونی کارروائی کرے گا تو فیروز کو اور اس کے ماں باپ کو اندر سے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس لیے اس نے 1-2 دھمکی بھری فون کالز کی تھیں فیروز کو اور اس کے باپ کو، جن میں اس نے فیروز کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، اور اپنے بندوں سے ایک بار فیروز کی خوب ٹھکائی بھی کروائی تھی۔ اتنے میں ہی فیروز کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ اس کے باپ نے بیٹے کی جان کی خاطر اسے کینیڈا بھجوا دیا تھا، اور جان سے جانے کی دھمکی پر فیروز کی ساری محبت اڑن چھو ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس بات کو، اور اس نے فاران کو فون کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ اس کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہی تھا جس نے اس گندے انسان سے اس کی جان چھڑوائی تھی۔ مگر فاران اس دفعہ اس کے خالی شکریہ پر ٹرکنے والا نہیں تھا، کیونکہ فاران نے اس سے ملنے کی خواہش کی تھی، جس پر منال کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کا اتنا بڑا کام کیا ہے تو آپ مجھے خالی ایک شکریہ پر ٹرکا رہی ہیں؟ آپ کو چاہیے مجھے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں ایک اچھی سی ٹریٹ دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ بتائیں کب فری ہوں گے؟ میں تو آج فری ہوں، اس لیے آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ مجھے آج ہی انوائٹ کر لیں۔ اس پر منال ہنسی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر۔ منال نے فاران کو کافی اچھا لنچ کروایا تھا، مگر جب بل پے کرنے کی باری آئی تو سارا بل فاران نے پے کر دیا تھا۔ ارے، میں آپ کو ٹریٹ دے رہی ہوں اور آپ خود بل پے کر رہے ہیں، یہ کیسی ٹریٹ ہوئی؟ ویٹر کے جانے کے بعد منال اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے ساتھ کھانا کھا لیا، یہی میری ٹریٹ تھی، اور اب اچھا تھوڑی لگے گا آپ سے پیسے لوں گا۔ چلو آؤ، یہاں کی چائے اچھی نہیں ہے، ادھر پاس کیفے ہے، وہاں کی کافی بہت اچھی ہے، وہاں چل کر کافی پیتے ہیں، پھر میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ منال جو گھر جانا چاہتی تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی، کیونکہ وہ اسے منع نہیں کر پائی تھی۔ فاران نے چائے کا آرڈر دے دیا تھا۔ اس وقت وہ منال کو دیکھ رہا تھا۔ منال موبائل میں مصروف تھی۔ منال، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ فاران نے آخرکار ہمت جمع کرتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ منال، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی بات سننے کے بعد منال حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منال کے دل کی حالت بھی کچھ بدلی سی تھی، مگر وہ فاران کے معاملے میں اس قدر سوچ بھی نہ پائی تھی جتنی بڑی بات اس نے کہہ دی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کو میری بات بری لگی؟ منال کے خاموش ہو جانے پر فاران نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ سے کیا کہوں۔ دیکھیں، میں ایک اچھا انسان ہوں، کرپٹ پولیس والا نہیں ہوں، میرے بابا نے کبھی رشوت نہیں لی تو میرے رشوت لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک ایماندار باپ کا ایماندار بیٹا ہوں، اور گڈ لکنگ بھی ہوں، تو میرا نہیں خیال کوئی وجہ ہے آپ کے پاس انکار کی۔ اس کی اتنی خود پسندی پر منال کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بڑے خوش فہم ہیں آپ اپنے معاملے میں۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور چاند تارے توڑنے کے وعدے بھی نہیں کروں گا۔
مگر میں آپ کو ایک اچھی پرسکون اور محفوظ زندگی دینے کا وعدہ ضرور کرتا ہوں۔ ول یو میری می؟ اس نے جیب سے ڈبیاں نکال کر کھولتے ہوئے ایک چھوٹی سی ڈائمنڈ کی انگوٹھی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز۔ منال جو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا اور منال کے ہاتھ میں فاران نے وہ انگوٹھی پہنا دی تھی اور اس کے ہاتھ کی تصویر بنا کر جلدی سے اپنے بابا کو بھیج دی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسے تصویر بھیج رہے ہیں؟ تمہارے سسر جی کو۔ اس نے موبائل پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی، ان کو بتا کر آیا تھا کہ آج ان کی بہو پکا ڈھونڈ کر آؤں گا۔ بڑی دیر سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور سچ بتاؤں ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ منال مسز فاران بنے۔ وہ ابھی تک موبائل میں ہی ٹائپنگ کر رہا تھا۔ وہ تو کافی عرصے سے تمہارے گھر آنا چاہ رہے تھے، مگر میں نے ہی ان کو منع کیا ہوا تھا، کیونکہ پہلے میں خود تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ زمان ملک تو بیٹے کا میسج دیکھتے ہی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی آفس سے نکل آئے تھے، کیونکہ ان کو منال کے گھر میں جانے کے لیے کچھ تیاریاں بھی کرنی تھیں، اور وہ آج شام ہی منال کے گھر جانا چاہتے تھے۔ فاران نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے۔ اس نے منال کا ہاتھ ہلکا سا دبا کر چھوڑ دیا تھا، اور منال نے مسکراتے ہوئے نظریں چکا لی تھیں۔ اس کی اس ادا پر فاران لب دبائے مسکرایا تھا۔ شام کو ہی فاران کے بابا نے منال کے بابا سے منال کا ہاتھ مانگ لیا تھا، اور سب بڑوں کی باہمی رضامندی سے 6 ماہ بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی تھی۔ منال فاران کا ساتھ پا کر خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ فاران کی محبت کو دیکھ کر آسمان بھی مسکرا دیا تھا، جیسے کائنات نے پہلی بار مان لیا ہو کہ محبت واقعی سچی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ زندگی میں غلطیاں اکثر نادانی اور عجلت میں ہو جاتی ہیں، جیسے منال سے سڑک پار کرتے وقت ہوئی، مگر اصل امتحان غلطی کے بعد انسان کے رویے کا ہوتا ہے۔ منال کی تیز زبان اور جذبات اس کی کمزوری ضرور تھے، مگر اس کے دل کی صفائی، اپنے والد کے لیے بے پناہ محبت اور مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنے کا جذبہ اس کی اصل طاقت بن کر سامنے آیا۔ فاران کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ اختیار اور غصہ وقتی طور پر انسان کو مضبوط دکھاتے ہیں، مگر برداشت اور نرم لہجہ ہی اصل وقار ہیں، جبکہ زمان ملک کی انصاف پسند شخصیت یہ پیغام دیتی ہے کہ بڑائی اپنے عزیزوں کو بچانے میں نہیں، بلکہ حق کو تسلیم کرنے میں ہے۔ یوں یہ کہانی بتاتی ہے کہ جب انسان اپنی انا سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو تلخی آہستہ آہستہ احساس، احترام اور مثبت تبدیلی میں بدل جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔